بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں نچھاور کی ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو شمار نہیں کر سکتے۔ مومن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو ہم نے انہیں بطور رزق کے عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے رزق، یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ مثلا مال ہے ہمارا، یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ ہماری صلاحیتیں ہیں، ہمارا مقام ہے، شہرت ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے جو ہمیں وقت عطا کیا ہے یہ رزق ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت عطا کی ہے، یہ بھی رزق ہے۔ تو یہ جو تمام اقسام ہیں رزق کی، انہیں اللہ کی راہ میں حسب استطاعت خرچ کرنا یہ مطلوب ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ خرچ ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے، اور دوسرا وہ ہے جو مستحب ہے۔ جو خرچ فرض ہے ان میں سب سے پہلے والدین پر خرچ ہے، اس کے بعد اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر، اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ اسی طرح خرچ کا جو دوسرا حصہ ہے مستحب، اس میں نیکی کے مختلف پہلو آ جاتے ہیں، مختلف کام جن پر ہم خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ مستحب ہے وہ کہ آپ خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں، بیواؤں پر خرچ کریں، فقراء پر، مساکین پر۔ آپ کوئی چیز ہبہ کر دیتے ہیں، آپ تحفہ دیتے ہیں دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اس میں اجر ہے، یہ مستحب خرچے ہیں۔ آپ رفاہی اداروں پر خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک اہم چیز جو ہمیں جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کا یہ بشری تقاضا ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو جو سب سے پہلی بات ذہن میں آتی ہے یا جو سب سے پہلا سوال ہم کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو مجھے کیا ملے گا اس کام کرنے پر۔ اور صحابہ اکرام بھی یہ پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اگر ہم یہ کریں تو ہمیں کیا ملے گا۔ تو یہی سوال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں تو اللہ مجھے کیا دے گا، مجھے کیا ملے گا۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ قرآن مجید میں دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، یعنی فرض خرچہ ہے یا مستحب خرچہ جو بھی آپ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے نفس کو پاک کر دے گا، تزکیہ نفس جس کو ہم کہتے ہیں، اور آپ کا جو مال ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کریں اور اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ یا قرآن مجید میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر ہے اسے کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ ہو کہ اس کو اگایا جائے، تو جب اس میں سے پودا نکلتا ہے تو اس میں 7 کونپلیں اگتی ہیں، اور ہر کونپل میں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو ایک دانے سے 7 کونپلیں پھوٹیں یا بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک دانے سے آپ کو 700 دانے مل گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ جو 700 ہے یہ تو ایک منیمم معیار ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید بڑھا دیتا ہے، دگنا اور تگنا اجر کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ریوارڈ جو ملتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، یہ جو صدقہ ہے یہ گناہ کو اس طرح ختم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے ہر روز صبح کے وقت، اللہ تعالیٰ 2 فرشتے بھیجتے ہیں اس دنیا میں، اور وہ سارا دن ایک ہی دعا کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما۔ اور دوسرا جو فرشتہ ہے وہ دراصل بد دعا کرتا ہے، وہ یوں کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ کو روک لیتا ہے اس کا مال تباہ و برباد کر دے۔ اور شام تک وہ یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یا حدیث میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ جہنم سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، خواہ کھجور کا آدھا حصہ ہی کیوں نہ آپ صدقہ میں دیں، اگر آپ کے پاس اتنا ہے تو وہ بھی آپ دے دیں صدقے میں، اس سے آپ جہنم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یا ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خصوصی طور پر خطاب فرمایا، اور فرمایا یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ اے عورتوں اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، کیونکہ جہنم میں میں نے دیکھا ہے، مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ وہاں عورتوں کی اکثریت ہوگی، یعنی مردوں کی نسبت وہ زیادہ ہوں گی۔ تو عورتوں نے پوچھا فقلنا وبما ذلک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور خامندوں کی ناشکری کرتی ہو، اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوگا۔ تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیک کام تجویز فرمایا ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات زیادہ کریں۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو خرچہ ہے اللہ کی راہ میں، اس کی وجہ سے ہمارا جنت میں داخلہ ممکن ہوگا۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں سورہ آل عمران میں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے، ایسی جنت کے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے۔ یہ جنت ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ بدحال ہوں یا خوشحال، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، علماء نے چند آداب بتائے ہیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں یا اپنی صلاحیتیں خرچ کریں یا اپنا وقت صرف کریں
تو چند آداب ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے، ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے۔ خلوص نیت شرط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری پسند نہیں ہے، دکھلاوے کی ملاوٹ اس کام میں نہ ہو۔ جو بھی ہم کام کر رہے ہوں، جتنا بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوں، جو بھی خرچ کر رہے ہوں، وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک ادب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا، مدد کی، تو اب آپ اس پہ احسان نہیں جتائیں گے، اس کو بار بار یاد نہیں دلائیں گے کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا تھا، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اہل ایمان اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو، یعنی اس سے صدقات جو ہیں ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ادب ہے کہ آپ نے اگر اللہ کے لیے صدقہ دیا ہے، آپ خلوص نیت سے اللہ کے لیے صدقہ دیا ہے، تو اب آپ احسان نہیں جتائیں گے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کریں گے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہ پاکیزہ مال سے ہو، حلال کمائی سے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے رشوت لی اور ادھر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، وہ اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیزیں قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اہل ایمان ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو پاکیزہ ہیں، جو تم نے حلال کمائی سے اختیار کی ہیں، تمہارے قبضے میں آئی ہیں، صرف ان پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ خرچ کرنے کے حوالے سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ اس میں میانہ روی اختیار کریں گے، کوئی انتہا پسندی نہیں اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کنجوس لوگ بھی ناپسند ہیں اور فضول خرچ بھی ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فرقان کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی تعریف فرما رہے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، مومنین ہیں، فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ لوگ عباد الرحمن جو ہیں ایسے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ تو کنجوسی دکھاتے ہیں اور نہ ہی بالکل سارے کا سارا مال دے دیتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو دونوں ایکسٹریمز ہیں ان کے درمیان رہتے ہیں، اعتدال پسندی اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا مصرف کیا ہونا چاہیے، کن لوگوں پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 60 نمبر آیت ہے، اس میں 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مال ان لوگوں کو دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ یہ جو صدقات ہیں یہ دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ یعنی یہ زکوٰۃ کے مصرف ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ آپ نے زکوٰۃ ان لوگوں پر خرچ کرنی ہے۔ اسی طرح جو مستحب خرچہ ہے
وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نیکی کے مختلف کاموں پر آپ اپنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ اس میں تعلیمی ادارے ہیں، آپ تعلیمی ادارہ بنا سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، دینی مدارس ہیں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے اس ادارے کو چلا سکیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کے، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو تعلیم حاصل کرنے کی اور تعلیم دینے کی دونوں کی بہت زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یا یتیم کی کفالت کر سکتے ہیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان 2 انگلیوں کی طرح، یعنی جس طرح یہ قریب ہیں جنت میں اسی طرح قریب ہوں گے ایک دوسرے کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال سے یتیموں کی کفالت کرتے ہیں۔ اس میں ایک روایت میں بیواؤں کا بھی ذکر آیا ہے۔ یا ایک نیک کام ہے کہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنا، مسجدوں کی تعمیر کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی جو مساجد ہیں ان کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں آپ روزہ داروں کو روزہ افطار کرائیں، یہ بھی ایک بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، کہ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو افطاری کراتا ہے تو افطاری کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کو اجر ملے گا، لیکن جو روزہ دار ہے اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح ایک بہت نیک کام ہے، نیکی کا کام یہ ہے کہ آپ اسلامی کتابوں کی نشر و اشاعت میں حصہ لیں، خود اشاعت کریں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ ہے جو اچھی اسلامی کتابیں نشر کر رہا ہے تو آپ اپنے مال کے ذریعے اس کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ مزید کتابیں نشر کی جائیں۔ اسی طرح ایک نیکی کا کام یہ ہے کہ آپ ہسپتال قائم کریں، یا وہ لوگ جو ہسپتال قائم کر رہے ہیں ان کی مدد کریں تاکہ بہتر طریقے سے اور زیادہ مال سے وہ ہسپتال قائم ہو سکے اور زیادہ بہتر خدمات انجام دے سکے۔ اسی طرح ایک سنت ہے جو صحابہ کرام میں بہت زیادہ موجود تھی، آج کل بہت کم دیکھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اوقاف کا قیام، کہ انسان اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں وقف کر دے، عمارت ہے یا زمین کا ٹکڑا ہے یا باغ ہے، کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں اور اس کا جو نفع ہے، اس کی جو منفعت ہے وہ فلاں مقصد کے لیے استعمال ہوگی، مسافروں کے لیے یا طلباء کے لیے۔ آپ کچھ بھی وقف کر سکتے ہیں، یہ ایک وسیع باب ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے وقف کہ اسے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بالکل اگنور کر دیا ہے، بہت کم دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے لیے پانی مہیا کرنا، خاص طور پر وہ علاقے جہاں پانی کی کمی ہو وہاں پر آپ کنویں کھدوا سکتے ہیں، صاف پانی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ یا اللہ کی راہ میں جو لوگ جہاد کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا، اپنا پیسہ لگانا، مجاہدین کو تیار کرنا، اسلحہ خرید کر دینا، سواری کا بندوبست کرنا، یہ سارے جو ہیں مستحب خرچوں میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کے کاموں میں اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔